اس بچے کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس بچے کو 26 مہینے کی پریگننسی کے بعد ڈیلیور کر دیا گیا، اس لیے کیونکہ اس کی ماں کے پاس خوراک نہیں تھی اور اس کی ماں شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار تھی۔ غزہ میں اس وقت 50,000 سے زیادہ خواتین ہیں جو ماں بننے والی ہیں، اور تقریباً روز کی بنیاد پر 40 سے 50 عورتیں ایسی ہیں جو بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ لیکن ان حالات میں کہ نہ تو خوراک ہے، نہ احتیاط ہے، نہ طبی سہولیات ہے، جس کے نتیجے میں بچے یا تو وقت سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر زندہ نہیں رہ پاتے، اور جو کچھ عرصہ زندہ رہ بھی جاتے ہیں تو وہ انتہا سے زیادہ کمزور ہیں۔ ایسی صورت میں ہم لوگ، میں اور آپ جو عورت بھی ہیں اور مائیں بھی ہیں، ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ایک عورت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ کھانا پینا، آرام، دوائی، کیا کیا احتیاطیں ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، اور ان عورتوں کے پاس تو خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کئی خواتین اپنے شوہروں کو، اپنے پہلی اولادوں کو یا اپنے والدین میں سے کسی نہ کسی کو کھو چکی نہیں ہے۔ عورت اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جب آپ لوگ اپنے بچوں کو اسرائیلی برانڈز کی چیزیں لا کر کھلا رہے ہیں، کسی ایک بچے کی بھی کوئی تو ایسی سسکی ہوگی جو آپ کو جھنجھوڑے، کوئی تو ایک لمحہ آتا ہوگا جب آپ بھی سوچتے ہوں گے ان بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اس بچے کا جو بھی دنیا میں بھی نہیں آیا، کیا قصور ہے کہ اس کو بھوکا رکھا جا رہا ہے؟ اور یہ بھوک کسی سیلاب، زلزلے کی یا کسی آفت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خود ساختہ قحط ہے جو اسرائیل کی فوج نے وہاں پر کریٹ کیا ہوا ہے۔ بھوک کو وہ جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو KFC، میکڈونلڈز، پیپسی، کوک، لیز، ڈیری ملک، کٹ کیٹ ایسی چیزیں کھلا رہے ہیں، لو کے بسکٹس کھلا رہے ہیں، پیک فرینز کے بسکٹس کھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک ماں اور ایک عورت ہونے کی حیثیت سے کہ آپ میں اتنا سا بھی احساس نہیں ہے؟ صرف کچھ لمحوں کے لیے اپنے بچوں کو ان کی جگہ پر لا کر کھڑا کریں تو شاید آپ کو پتا چلے۔ بچہ کھانا نہ کھائے، ماؤں کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آپ کیسی مائیں ہیں جہاں پہ جو دیکھ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے ہزاروں بچے روز کی بنیاد پر گولیوں سے، بموں سے، زخموں کی وجہ سے، جل کے، بھوک سے مر رہے ہیں، اور آپ یہاں پر بیٹھ کے ان کے لیے دعا کرنا یا ان کے لیے احساس پیدا کرنا تو دور کی بات، آپ لوگ ان لوگوں کے اعلی کار بن رہے ہیں جو ان کو مار رہے ہیں، ان سارے برانڈز کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کے اس سے آنے والی جو کمائی ہے وہ ہمارے ہی بچوں کو مارنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ڈریں اس وقت سے جب آپ کی اولاد کو واقعی سمجھ آئے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور وہ جب بڑے ہو کر آپ سے پوچھیں گے کہ ہم تو بچے تھے پر آپ تو بڑے تھے، آپ نے کیوں ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں کی، ہمیں کیوں نہیں سمجھایا، کیوں ہماری خواہشیں اور کیوں ہماری ضد پوری کی، کیوں ہمیں نہیں سمجھایا کہ بیٹا اس وقت ضروری کیا ہے۔ وظیفوں سے دجال نہیں ٹلے گا، ایمان کی طاقت پیدا کریں، اور ایمان کی طاقت کا اس وقت یہ تقاضا ہے اپنی ہر وہ پسند کی چیز کو چھوڑ دیا جائے جو دشمن کی طرف سے آ رہی ہے۔ گولی پھر چاہے پاکستان میں چلے یا فلسطین میں چلے، بم وہاں چلے یا یہاں چلے، ایک ہی بات ہے۔ یہاں پہ کوئی مرے گا تو بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنا وہاں پہ مرنے سے ہوتی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے صرف اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر سوچیں۔ آج کی ویڈیو صرف ان ماں اور عورتوں کے لیے ہے جو ابھی بھی احساس سے آ رہی ہیں، نہ خود ان میں احساس جاگ رہا ہے، رحم دلی جاگ رہی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کو سکھا رہی ہیں۔ خدا را اسرائیلی پروڈکٹس خریدنے سے پہلے 1 منٹ، صرف 1 منٹ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر دیکھیں حبیبی تو آپ کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں خریدیں۔ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ نہیں بیٹا، مبسوط يا عمو؟ نہیں کھاتے، يا عمو احساس کریں مبسوط اور احساس کریں۔ عليهم